فرمائے۔ فیضان مدینہ کراچی میں شعبہ مدرسۃ المدینہ بوائز کے اسلامی بھائیوں کا 3 دن کا سنت و بھرا اجتماع، نگرانی شورا اور اراکین شورا سمیت دیگر مبلغین دعوت اسلامی کے سنت و بھرے بیانات۔ شاہ عالم مارکیٹ لاہور پنجاب میں رکن شورا کا سنت و بھرا بیان، حاجی غفور رضا عطاری نے عاشقان رسول کو مثبت سوچ اپنانے کی ترغیب دلائی۔ شعبہ قافلہ کے تحت اسلام آباد، سرگودا، گجراوالا اور منڈی بہاؤالدین میں سنت و بھرے اجتماعات، 12 ماہ قافلہ مکمل کرنے والے اسلامی بھائیوں میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ مختلف یونیورسٹیز سے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کی فیضان مدینہ کراچی حاضری، مبلغین دعوت اسلامی نے مختلف موضوعات پر رہنمائی کی اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذہن بھی دیا۔ شعبہ تعلیم کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کی گورنمنٹ نیشنل کالج گلشن اقبال کراچی میں نیکی کی دعوت، اسلامی بھائیوں نے پرنسپل، وائس پرنسپل اور ٹیچرز کو دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہ کیا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہیڈ لائنز کے بعد بڑھتے ہیں مدنی خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ آپ کو بتائیں فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 1 جون 2026 کو مدنی مذاکرے کا انعقاد کیا گیا، جس میں دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کو اپنے قیمتی ملفوظات سے نوازا اور ان کی جانب سے کیے گئے سوالوں کے جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ بچوں کی دینی و اخلاقی تربیت میں زیادہ کردار کس کا ہے، پڑھانے والے کا یا والدین کا؟ دونوں کا ہی ہے۔ البتہ یہ کہ ماں کی گود یہ پہلا مدرسہ مانا جاتا ہے۔ اگر ماں بااخلاق ہوگی تو بچہ بااخلاق بنے گا۔ ماں چکم دھاڑ مچاتی ہوگی تو یہ بھی شور شرابے کرے گا۔ امکان ہے اس کا کہ وہ ماں کو اس نے دیکھا اسی طرح ہے کہ یہ اپنے ابو کے سامنے بھی چیخ رہی ہے، بڑے بھائی بہنوں پر بھی، خود مجھ پر بھی، تو یہ چیخیں مارنا ہوتا ہوگا۔ تو یہ پریکٹیکل پھر آ کر دوسروں پر کرتا ہوگا، گھر میں بھی کرتا ہوگا اور یوں منج جاتا ہوگا۔ اور پھر یہ کہ قاری صاحب اس کو یوں، قاری صاحب یوں سمجھاؤ، تو وہ قاری صاحب کو تو خندہ پیشانی سے مسکرا کر ہی مطلب اس کو ڈیل کرنا ہے، ماں باپ یا جو بھی سرپرست ہے، اور کوشش بھی بھرپور کرنی ہے کہ چلو یہ ثواب میں کما لوں، کہ اس کی خامیاں کوتاہیاں دور ہو جائیں بچے کی اور یہ ایک اچھا مسلمان بنے۔ لیکن یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، ماں باپ کی بھی کوشش ہو کہ اپنی اولاد کا خیال رکھے اور شروع سے اس کی کوئی بری عادت اس میں نہ پڑے، اس کا خیال رکھے۔ اب تو بہت مشکل ہو گیا ہے بری عادتوں سے بچنا گھر میں، کہ بچہ کو کھانا بھی کھلانا ہے تو موبائل دکھا کر اس کو جو کچھ دکھاتے ہیں وہ سب سمجھتے ہوں گے، وہ اس کو کھانا کھلاتے ہیں مصروف کر کے، تو یہ اس کے برے اخلاق کی ترکیبیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ تو اس لیے اگر ان چیزوں سے بھی بچوں کو دور کریں گے اور ان کے سامنے ان کو تو طلاق سے بات کرنے کے بجائے آپ جناب سے بات کریں گے نا، ماں باپ بھی آپ جناب کہنا سیکھے گا، ورنہ یہ آپ کو بھی تو بولے گا، باپ کو بھی تو بولے گا اور دوسروں کو بھی تو طلاق سے بات کرے گا۔ یہ کوشش کرنی ہے کہ بچے کے سامنے کوئی ایسے الفاظ نہیں بولنے، ایسے فقرے نہیں بولنے جن سے یہ بچہ جو ان کو حفظ کر لے، یاد کر لے۔ بعض بچوں کے حافظے بہت مضبوط ہوتے ہیں اور اکثر بچے جو ہوتے ہیں، جو سمجھدار بچے ہوتے ہیں نا، ان کے حافظے مضبوط ہوتے ہیں کیونکہ یہ ٹینشن فری ہوتے ہیں نا۔ بچوں کی فکر تو روزگار کی فکر، ان کو کوئی فکریں نہیں ہوتی اس طرح کی، پھر یہ پک کر لیں گے اس کو اور آگے چل کے یہ پریکٹیکل لائف میں لائیں گے اس کو۔ اللہ نہ کرے تو یہ پھر آپ کا الٹا فیز ہوگا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ بوائز کا 3 دن کا سنت و بھرا اجتماع فیضان مدینہ کراچی میں جاری ہے۔ نگران شورا مولانا محمد عمران عطاری، رکن شورا حاجی محمد سلیم عطاری اور دیگر مبلغین نے ملک بھر سے آئے ہوئے ناظمین اور اساتذہ کے درمیان سنت و بھرے بیانات کیے، جبکہ شرکاء نے مدنی مذاکروں میں شرکت کی، سعادت بھی حاصل کی۔ مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔
فیضان مدینہ کراچی میں مدرسۃ المدینہ بوائز پاکستان کا 3 دن کا سنت و بھرا اجتماع جاری ہے، جس کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے ہوا۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری، اراکین شورا حاجی جنید اتاری مدنی، حاجی محمد سلیم اتاری سمیت ملک بھر سے ناظمین اور اساتذہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ نگران شورا نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کا ماحول کیسا ہے۔ اب پڑھنے والا بچہ نمازی نہ بن سکا، قرآن کی تلاوت سے محبت اس کے دل میں پیدا نہ ہوئی، اس کی زبان پر ذکر و درود جاری نہ ہو سکا، ادب اور احترام اس کی عادت نہ بن سکی، وقت کی وہ پابندی کرنے میں ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے، زبان کی حفاظت تو کر نہیں پا رہا، اس کی زبان سے وہ باتیں نکل رہی ہے جو قرآن کی تعلیمات سے ہٹ کر ہیں، قرآن کے فیضان کے مطابق نہیں ہیں۔ قرآن کا فیضان جس کی زبان پر جاری ہو، اس کی زبان پاکیزہ، عمدہ اور اچھا کلام کرتی ہے۔ اجتماع کے شرکاء نے نگران شورا سے سوالات بھی کیے، جس کے نگران شورا نے جوابات ارشاد فرمائے۔ حاجی محمد سلیم اتاری نے بھی شرکاء کی تربیت کی۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ اجتماع کے شرکاء نے مدنی مذاکروں میں بھی شرکت کی سعادت حاصل کی، جن میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے شرکاء کی جانب سے کیے جانے والے سوالات کے علم و حکمت سے بھرپور جوابات ارشاد فرمائے۔ شاہ عالم مارکیٹ، لاہور، پنجاب، پاکستان میں 15 مئی 2026 کو رکن شورا حاجی غفور رضا اتاری کا سنت و بھرا بیان ہوا، جس میں حاجی غفور رضا اتاری نے عاشقان رسول کو مثبت سوچ اپنانے کی ترغیب دلائی۔ مزید احوال اس مدنی خبر میں۔ 15 مئی 2026 کو پنجاب پاکستان کے شہر لاہور میں قائم شاہ عالم مارکیٹ میں رکن شورا حاجی غفور رضا اتاری کا سنت و بھرا بیان ہوا، جس میں مارکیٹ کے تاجروں، دکانداروں، ورکرز، مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول، دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کے اسلامی بھائی اور مختلف سطح کے ذمہ داران نے بھی شرکت کی۔ رکن شورا حاجی غفور رضا اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے دل کی پاکیزگی اور مثبت سوچ کے موضوع پر گفتگو کی اور شرکاء کو باطنی بیماریوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اور ان بیماریوں سے بچتے ہوئے مثبت سوچ اپنانے کا ذہن دیا۔ رکن شورا حاجی غفور رضا اتاری نے دعوت اسلامی کے عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہ کیا اور حصہ لینے کی ترغیب بھی دلائی۔ آخر میں رکن شورا نے دعا کروائی، جس کے بعد صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا۔ رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری نے 28 مئی 2026 کو حیدرآباد سندھ میں اسلامی بھائیوں سے ملاقاتیں کی اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کروائی۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ 28 مئی 2026 کو سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد کے علاقے میں من سوسائٹی میں رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ رکن شورا حاجی محمد امین اتاری کے ماموں حاجی محمد حسین مرحوم کے گھر جا کر ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کروائی۔ اس موقع پر فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ شرکاء کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرتے رہنے کا ذہن بھی دیا۔ رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری نے 28 مئی 2026 کو حیدرآباد میں بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے عدیل میمن سے ملاقات کی اور ان کی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہوئے دعائے مغفرت بھی کروائی۔ رکن شورا نے عدیل میمن اور دیگر کو مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے، نماز کی پابندی کرنے اور دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن بھی دیا۔ رکن شورا حاجی محمد منصور اتاری نے 19 مئی 2026 کو عزیز بھٹی ٹاؤن میں ایک اسلامی بھائی حاجی رشید احمد اتاری کی عیادت کی اور ان کے بھائی کے انتقال پر دعائے مغفرت کروائی۔ نیز رکن شورا نے 30 مئی کو نشتر ٹاؤن لاہور پنجاب پاکستان میں شعبہ نیک اعمال کے ذمہ دار سے ملاقات بھی کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 19 مئی 2026 کو رکن شورا حاجی محمد منصور اتاری کی پنجاب پاکستان کے شہر لاہور کے علاقے عزیز بھٹی ٹاؤن مشاورت کے رکن حاجی رشید احمد اتاری کے گھر آمد ہوئی۔ اس موقع پر دیگر ذمہ دار اسلامی بھائی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ رکن شورا نے حاجی رشید احمد اتاری کی عیادت کی اور ان کی جلد صحتیابی کے لیے دعا بھی کروائی۔ نیز رکن شورا نے حاجی رشید احمد اتاری کے بھائی کے انتقال پر مرحوم کے لیے دعائے مغفرت بھی کی۔ دوسری جانب رکن شورا حاجی محمد منصور اتاری کی 23 مئی 2026 کو لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے نشتر ٹاؤن میں شعبہ نیک اعمال کے ذمہ دار محمد ولید اتاری کے گھر تشریف آوری ہوئی۔ اس موقع پر دیگر ذمہ دار اسلامی بھائی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ رکن شورا نے محمد ولید اتاری اور ان کے بھائیوں جاوید اتاری، منصور اتاری اور ناظر اتاری کے والد حاجی شوکت قادری کے لیے دعائے مغفرت بھی کی۔ رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو ایصال ثواب کرتے رہنے کی ترغیب دی۔
دعوت اسلامی کے شعبہ قافلہ کے تحت 16, 17 اور 18 مئی کو اسلام آباد، سرگودا، گجرانوالہ اور منڈی بہاؤالدین پنجاب پاکستان میں سنت و بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جن میں نگران مجلس نے سنت و بھرے بیانات کیے اور 12 ماہ راہ خدا میں سفر مکمل کرنے والے اسلامی بھائیوں میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے شہر سرگودا کے علاقے کینچی موڑ پر قائم جامع مسجد میں 16 مئی 2026 کو شعبہ قافلہ کے تحت سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں 12 ماہ قافلے میں سفر کی سعادت پانے والے عاشقان رسول، ذمہ دار اسلامی بھائیوں اور مقامی عاشقان رسول نے بھی شرکت کی۔ شعبہ قافلہ کے نگران مجلس پاکستان نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کی دینی، تنظیمی و اخلاقی رہنمائی کی اور انہیں دین متین کی خدمت جاری رکھنے اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن بھی دیا۔ دوسری جانب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے سیکٹر G11 میں قائم فیضان مدینہ میں شعبہ قافلہ کے تحت 17 مئی 2026 کو سنت و بھرا اجتماع ہوا، جس میں 12 ماہ قافلے میں سفر کرنے والے اسلامی بھائیوں، ذمہ داران دعوت اسلامی اور مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اس موقع پر نگران اسلام آباد مشاورت اور صوبائی قافلہ ذمہ دار بھی موجود تھے۔ نگران مجلس نے سنت و بھرا بیان کیا اور اسلامی بھائیوں میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے۔ شرکاء نے مزید اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ الحمدللہ 12 ماہ قافلے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور دین کا کام کیسے کرنا ہے، لوگوں کے اندر دینی کام کیسے پھیلانے ہیں، خصوصاً اپنی تربیت ہوئی کہ اپنا اخلاق کیسے اچھا کر سکتے ہیں، خود گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہم جامعہ سے نکلے 12 ماہ کرنے کے لیے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ 12 ماہ مکمل کر واپس آ گئے۔ کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ وقت کتنے جلدی گزر گیا۔ الحمدللہ اس 12 ماہ میں سیکھنے کے لیے ہمیں بہت کچھ ملا کہ اسلام بھائی کو کیسے تیار کرنا ہے، انفرادی کوشش کرنے کا طریقہ الحمدللہ سیکھنے کے لیے ملا۔ 12 ماہ میں آنے کا یہ فائدہ ہے، 12 ماہ میں دین بھی سیکھنے کو ملتا ہے، ساتھ لوگوں کو ساتھ ملاقات بھی ہوتی ہے، دنیا بھی سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ الحمدللہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اس حوالے سے شعبہ قافلہ کے نگران مجلس نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، آئندہ کا عزم ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے علاقوں میں، محلوں میں انشاءاللہ الکریم دینی کام کریں گے، نیکی کی دعوت کو عام کریں گے، برائی سے منع کریں گے، مساجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں گے، ذمہ داری لیں گے، دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے انشاءاللہ الکریم۔ آپ کو بھی دعوت ہے، آپ بھی آئیے، دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کیجئے۔ ماہ محرم آ رہا ہے، الحمدللہ محرم میں بھی دعوت اسلامی کے قافلے جو ہے دنیا بھر میں لاکھوں لوگ سفر کرتے ہیں۔ پاکستان کے شہر گجرانوالہ اور منڈی بہاؤالدین میں قائم فیضان مدینہ میں 18 مئی 2026 کو شعبہ قافلہ کے تحت سنت و بھرا اجتماع ہوا، جس میں 12 ماہ راہ خدا میں سفر کی سعادت پانے والے اسلامی بھائیوں، ذمہ داران دعوت اسلامی اور مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی۔ نگران مجلس نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے شرکاء کی دینی، اخلاقی و تنظیمی رہنمائی کی، جس پر شرکاء نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ آخر میں نگران مجلس نے اسلامی بھائیوں میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کے تحت فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 16 مئی 2026 کو مختلف یونیورسٹیز سے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کی حاضری ہوئی، جن کی مبلغین دعوت اسلامی نے مختلف موضوعات پر رہنمائی کی اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذہن بھی دیا۔ 16 مئی 2026 کو دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کے تحت جامع شروع کی سندھ یونیورسٹی، مہران یونیورسٹی اور زرعی یونیورسٹی سمیت حیدرآباد سٹی اور قاسم آباد ٹاؤن کے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کی فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں حاضری ہوئی۔ شعبہ تعلیم کے نگران مجلس پاکستان اور صوبائی ذمہ دار نے شرکاء کی دینی و اخلاقی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں نماز کی پابندی کرنے، نیک اعمال کرنے، دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں میں حصہ لینے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذہن بھی دیا، جس پر شرکاء نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ ہم 3 دن کے قافلے میں آئے ہیں، یہاں علم دین حاصل کریں گے اور بہت سے حلقوں میں بھی شرکت کریں گے۔ I would like to all teachers and students to come once in your life in فیضان مدینہ and you will enjoy it انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت سارا روحانی یہاں پر ایک ماحول ہے اور علم دین حاصل ہوگا، امیر علیہ سنت کی صحبت ملے گی۔ اس حوالے سے شعبہ تعلیم کے ذمہ دار نے مدنی خبروں کو بتایا، عبادات اور تلاوت اور پھر یہاں چو طرف سنت و بھرا ایک دینی ماحول ہوتا ہے، تو ماشاءاللہ آٹومیٹیکلی طور پر جو ہمارے ساتھ نئے اسلامی بھائی آتے ہیں یا نئے ہمارے شعبے سے وابستگان آتے ہیں، ماشاءاللہ ان کی اصلاح کا ایک زبردست ذریعہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مدنی مذاکرے یہ اس وقت الحمدللہ رب العالمین ہمارے لیے ایک بہت بڑی دینی نعمت ہیں، جس میں دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کے تحت 20 مئی کو کراچی سندھ پاکستان کے علاقے گلشن اقبال میں قائم گورنمنٹ نیشنل کالج میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ اسلامی بھائیوں نے پرنسپل، وائس پرنسپل اور ٹیچرز سے ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہ کیا۔
कराची सिंध पाकिस्तान के इलाके गुलशन इकबाल में कायम गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज जिन्ना टाउन में 20 मई 2026 को शोबा तालीम के तहत नेकी की दावत का सिलसिला हुआ। शोबा तालीम के इस्लामी भाइयों ने प्रिंसिपल गुलजार अहमद, वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर खालिद और दीगर टीचर से मुलाकात की और नेकी की दावत देते हुए दीन मतीन की खिदमत करने, दावत इस्लामी के दीनी और फलाही कामों में हिस्सा लेने, हफ्तावार इज्तिमा और हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करने का ज़हन दिया। इस्लामी भाइयों ने दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात का तारुफ पेश करते हुए आलमी सतह पर होने वाले दीनी और फलाही कामों के हवाले से भी आगाही दी, जिस पर शुरका ने अपनी अच्छी नीयतों का इजहार किया। इस मौके पर प्रिंसिपल गुलजार अहमद ने दावत इस्लामी की काविशों को सराहते हुए मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। जदीद दौर की तकाज़ाएं हैं, उनके हवाले से भी इनके यहाँ बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं, तो उस हवाले से हम अपने तालिब इल्मों के लिए प्रोग्राम करेंगे ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो इस तालीम के मैदान में अपना नाम रोशन करें, मुल्क का नाम रोशन करें, इनकी खिदमत से इस्तेफादा करें। तो इनकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। बाद अज़ां शोबा तालीम के टीचर्स फोरम के जिम्मेदार ने कॉलेज के लेक्चरर्स और टीचर्स में भी सुन्नत भरा बयान किया और शुरका को सुन्नतों पर अमल करने और नेकी के कामों में हिस्सा लेने का ज़हन दिया। कराची सिंध पाकिस्तान के इलाके गुलशन इकबाल में कायम वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में शोबा तालीम के तहत 20 मई 2026 को नेकी की दावत का सिलसिला हुआ, जिसमें मुबल्लिग दावत इस्लामी ने शुरका को दीन मतीन की खिदमत करने और दीनी माहौल से वाबस्ता होने की तरगीब भी दिलाई। दावत इस्लामी के शोबा तालीम के तहत 20 मई 2026 को कराची सिंध पाकिस्तान के इलाके गुलशन इकबाल में कायम वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में नेकी की दावत का सिलसिला हुआ, जिसमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर शोबा तालीम के इस्लामी भाई भी मौजूद थे। मुबल्लिग दावत इस्लामी ने दीन इस्लाम की खिदमत करने के मौजू पर गुफ्तगू करते हुए शुरका को दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा और मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करने, नेक आमाल करने, नेकी के कामों में हिस्सा लेने और दावत इस्लामी की दीनी माहौल से वाबस्ता होने की तरगीब भी दिलाई, जिस पर शुरका ने दावत इस्लामी की दीनी और फलाही सरगर्मियों को सराहते हुए अपनी अच्छी नीयतों का इजहार किया और मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। हमारे मुलाजमीन को, असातिज़ा को रहनुमाई फराहम करते हैं, जो कि बहुत अच्छा अमल है और हम इसको आगे भी इंशाल्लाह इसमें ताउन करते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम हर हफ्ते में होने चाहिए। इससे जो है ना हमें भी सुनकर बड़ा अच्छा लगता है और ईमान भी ताज़ा हो जाता है। दावत इस्लामी के मीडिया डिपार्टमेंट के निगरानी मजलिस पाकिस्तान ने सिंध पाकिस्तान के शहर हैदराबाद में निजी अखबार के दफ्तर, प्रेस क्लब टंडोला यार और एक निजी टीवी चैनल के दफ्तर में सहाफ़ियों और दीगर अराकीन से मुलाकातें की और दावत इस्लामी के दीनी और फलाही कामों के हवाले से गुफ्तगू भी की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। 17 मई को सिंध के शहर हैदराबाद में कायम एक निजी अखबार के दफ्तर में दावत इस्लाम के मीडिया डिपार्टमेंट के तहत नेकी की दावत का सिलसिला हुआ। मीडिया डिपार्टमेंट के निगरानी मजलिस पाकिस्तान ने दीगर इस्लामी भाइयों के हमरा अखबार के एडिटर मोहम्मद इखलाक से मुलाकात करके दावत इस्लामी के दीनी व फलाही कामों के हवाले से आगाह किया और इन्हें दावत इस्लामी के सुन्नत भरे इज्तिमा में शिरकत, फैजान मदीना कराची और फैजान मदीना हैदराबाद के विजिट की दावत दी। निगरानी मजलिस ने मोहम्मद इखलाक के वालिदैन के इसाले सवाब के लिए दुआ भी करवाई, जबकि मकतबतुल मदीना की किताब भी तोहफे में पेश की। टंडोला यार में कायम प्रेस क्लब में भी 17 मई को नेकी की दावत का सिलसिला हुआ। मीडिया डिपार्टमेंट के निगरानी मजलिस पाकिस्तान ने प्रेस क्लब के ओहदेदारान और सहाफियों को बताया कि दावत इस्लामी मुख्तलिफ शोबाजात के जरिए दीन इस्लाम की खिदमत, नौजवानों की इस्लाह और मुआशरे में नेकी को फरोग देने के लिए भरपूर अंदाज में काम कर रही है। लिहाजा आप भी नेकी की दावत आम करने के लिए दावत इस्लामी के साथ अपना किरदार अदा करें। निगरानी मजलिस ने हाजरीन के वालिदैन और मरहूमीन के लिए दुआए मगफिरत भी की, जबकि शुरका को फैजान मदीना कराची और फैजान मदीना हैदराबाद विजिट की दावत देते हुए मकतबतुल मदीना की किताबें भी तोहफे में पेश की। दूसरी जानिब मीडिया डिपार्टमेंट के निगरानी मजलिस पाकिस्तान ने 19 मई को एक निजी टीवी चैनल के दफ्तर में मुख्तलिफ न्यूज चैनल के सहाफियों और नुमाइंदगान से भी मुलाकात की। निगरानी मजलिस ने मीडिया नुमाइंदगान को दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात, नौजवानों की इस्लाह, दीनी सरगर्मियों, फलाही खिदमात और आलमी सतह पर होने वाले दीनी कामों के बारे में आगाह किया। दावत इस्लामी के शोबा राब्ता बराए ताजिरान, शोबा रूहानी इलाज और शोबा नेक अमाल के तहत गार्डन और PIB कॉलोनी कराची सिंध पाकिस्तान की मसाजिद में 11 मई 2026 को सहरी और तहज्जुद इज्तिमाआत हुए। 11 मई 2026 को कराची सिंध पाकिस्तान के इलाके गार्डन की जामा मस्जिद फैजान बिस्मिल्लाह में शोबा राब्ता बराए ताजिरान और शोबा नेक अमाल के तहत तहज्जुद इज्तिमा हुआ, जिसमें निगरान टाउन मुशावरत, जिम्मेदारान दावत इस्लामी और मकामी आशिकान रसूल ने शिरकत की। आशिकान रसूल ने तहज्जुद की नमाज बाजमात अदा की, जिसके बाद मुनाजात और दुआ का सिलसिला भी हुआ। इस्लामी भाइयों ने कुरान पाक की तिलावत करने की सआदत भी पाई, जबकि नमाज फजर के बाद तफसीर सुनने सुनाने का हल्का भी लगा। दूसरी जानिब PIB कॉलोनी के जामा मस्जिद फैजान अत्तार में भी शुबा रूहानी इलाज और शुबा नेक अमाल के तहत तहज्जुद और सहरी इज्तिमा हुआ, जिसमें शुबा नेक अमाल के निगरान मजलिस पाकिस्तान, शुबा रूहानी इलाज के जिम्मेदारान, निगरान डिस्ट्रिक्ट मुशावरत, निगरान टाउन मुशावरत और दीगर जिम्मेदार इस्लामी भाइयों और मकामी आशिकान रसूल ने शिरकत की। तहज्जुद और सहरी इज्तिमात में बाजमात नमाज तहज्जुद अदा की गई और मुनाजात और दुआ का सिलसिला भी हुआ, जबकि आशिकान रसूल ने नफल रोजा रखने के लिए सहरी करने की सआदत भी पाई।
لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے جوہر ٹاؤن میں قائم فیضان نوری رضوی میں 18 مئی 2026 کو دعوت اسلامی کے رابطہ برائے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے تحت ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ شعبے کی نگرانی مجلس پاکستان نے دیانتداری اور حسن اخلاق کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو دین متین کی خدمت کی ترغیب دلائی۔ رابطہ برائے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے تحت صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب کے علاقے جوہر ٹاؤن میں قائم فیضان نوری رضوی میں 18 مئی 2026 کو ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں ٹرانسپورٹ سے وابستہ عاشقان رسول سمیت شعبے کے اسلامی بھائیوں اور دیگر ذمہ داران نے شرکت کی۔ رابطہ برائے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے نگرانی مجلس پاکستان نے دیانتداری کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور شریعت کے مطابق کاروبار کرنے کی ترغیب دلائی۔ نگرانی مجلس نے کہا کہ ٹرانسپورٹ کا شعبہ معاشرے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، لہٰذا اس شعبے سے وابستہ افراد کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی، سچائی اور امانت داری کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ نگرانی مجلس نے دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کا تعارف بھی پیش کیا اور ٹرانسپورٹ سے وابستہ افراد کو بھی نیکی کی دعوت عام کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کا ذہن دیا۔ آخر میں ملک و قوم کی سلامتی، ترقی اور امت مسلمہ کے لیے دعائے خیر کروائی گئی اور صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا۔ دعوت اسلامی کی میڈیا ڈپارٹمنٹ کے تحت پنجاب پاکستان کے شہر لودھرا میں قائم پریس کلب میں 17 مئی 2026 کو ماہانہ درود و سلام کا انعقاد کیا گیا، جس میں پریس کلب کے صدر، جنرل سیکریٹری، اراکین اور دیگر صحافیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر شعبے کے ڈویژن ذمہ دار اور نگران تحصیل مشاورت بھی موجود تھے۔ شرکاء نے درود و سلام پڑھا، جس کے بعد میڈیا ڈپارٹمنٹ کے ڈویژن ذمہ دار نے درود و سلام کی اہمیت و فضیلت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان بھی کیا۔ شرکاء نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ پریس کلب میں ایک محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، درود پاک کی محفل کا، جس میں دوستوں نے شرکت کی۔ ماشاءاللہ بہت مزہ آیا، بہت سرور آیا، اور اس طرح کی محفلیں اگر ہوتی رہیں تو ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے اور دوست احباب کے لیے جہاں جو ہے وہ فائدہ مند بھی ہے۔ تو میری یہی گزارش ہے دعوت اسلامی سے کہ وہ آئندہ بھی اس طرح کی محفلیں کراتے رہیں تاکہ دوست اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ دعوت اسلامی والے لودھرا پریس کلب تشریف لائے اور انہوں نے خوبصورت محفل درود پاک کی سجائی، بہت اچھا ہوا، اور اس کے علاوہ دین کا جو ہمیں سبق دیا، دین کے مسائل جو ہیں وہ سکھائے۔ اس قسم کی محفلیں جو ہونے چاہیے، ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ لودھرا پریس کلب لودھرا ہر مہینے تشریف لائیں۔ کثیر تعداد میں یہاں پہ صحافیوں نے شرکت کی۔ درود شریف نذرانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ ہم دعوت اسلامی کے مبلغین کے مشکور ہیں کہ وہ لودھرا پریس کلب میں رجسٹرڈ میں تشریف لائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، غزہ فلسطین میں دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت خیر خواہی امت کرتے ہوئے فلسطینی عاشقان رسول کے لیے کھانا اور پینے کا صاف پانی بھی تقسیم ہوا۔ مزید تفصیل محمد طارق قطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ دیکھنا رہ جائے کوئی سے سکتا سے سپنا ہے یہ غیر نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ مناظر ہیں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت غزہ فلسطین میں خیر خواہی امت کے مقدس جذبے کے تحت ہونے والے امدادی کاموں کے، جہاں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے وقتاً فوقتاً کھانے و پانی سمیت دیگر اشیاء ضروریات کی تقسیم جاری و ساری رہتی ہے، اور اسی مناسبت سے عید قربان کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے FGRF نے غزہ فلسطین کے عاشقان رسول کے بچوں کے لیے لذیذ و مرغوب غذا شاورما بنانے کا خصوصی اہتمام کیا، اور پھر مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اس کی تیاری کے بعد فلسطینی عاشقان رسول کے بچوں میں اسے تقسیم کرنے کا سلسلہ بھی کیا گیا۔ غزہ فلسطین کے عاشقان رسول کے لیے ہونے والی اس تقسیم کے حوالے سے FGRF نے اپنی خدمات پیش کی، جسے مقامی عاشقان رسول نے خوب سراہتے ہوئے دعاؤں سے نوازا اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ ادھر غزہ فلسطین میں ہی مختلف مواقع پر خیر خواہی امت کے لیے پانی تقسیم مہم کو جاری رکھتے ہوئے FGRF کے تحت مختلف ٹینکرز کے ذریعے پینے کا صاف پانی تقسیم کیا گیا، جسے مقامی عاشقان رسول نے خوب سراہتے ہوئے دعاؤں سے نوازا اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے مدنی خبروں کو بتایا گیا۔ الصلاة والسلام على رسولنا الكريم في هذا اليوم المبارك الجمعة 22/5/2026. نتقدم جزيل الشكر والعرفان إلى مؤسسة FGRF أمام مشروع سقيا الماء للأسر النازحة والمنكوبة هنا في شمال قطاع غزة. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں میں پیش رہتے ہوئے دین متین کی خدمت و فلاح امت میں اپنا حصہ شامل کیجیے اور اجر پائیے۔ الحمدللہ، دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت دکھیاری امت کی خیر خواہی کرتے ہوئے افریقی ملک ملاوی کے مختلف مقامات پر 10,000 سے زائد خاندانوں میں قربانی کا گوشت تقسیم کیا گیا۔ تفصیلات محمد طارق قطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔
मदनी चैनल के नाजरीन, ईद उल अजहा के मौके पर जहां दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला किया गया, वहीं अफ्रीकी मुल्क मलावी में भी आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के शुबा FGRF के तहत कुर्बानी का एहतमाम किया गया और फिर अल्लाह पाक की राह में कुर्बान किए गए इन जानवरों के गोश्त को खैर ख्वाही उम्मत के मुकद्दस जज्बे के तहत FGRF ने मलावी के मुख्तलिफ मकामात, चिस्वे विलेज, बेलेंटायर और चाराजुलो में मकाम आशिकान रसूल के हजारों खानदानों में तकसीम करने का सिलसिला भी किया। इस मौके पर मुबल्लिग दावत इस्लामी ने मदनी खबरों को बताया। With FGRF, we are here at Tichiri prison to share this meat of Qurban with others. May Allah subhanahu wa ta'ala accept this from all. Alhamdulillah, here at Faizan Quran we have received the Qurban meat. May Allah subhanahu wa ta'ala bless them. Alhamdulillah azza wa jalla, we are here in Chirazur and we are here just only to share the Eid celebration with our fellow Muslims. And FGRF is sharing Qurban meat with others. Alhamdulillah azza wa jalla, we are here at Masjid Amir Hamza, whereby Qurban meat is going to be distributed to the people in order to share the rejoice of this Eid al-Adha. So may Allah subhanahu wa ta'ala accept this and may Allah subhanahu wa ta'ala reward all those who submitted all this or contributed this all. मजमूई तौर पर अफ्रीकी मुल्क मलावी में ईद कुर्बान के मौके पर होने वाली कुर्बानियों के 130 टन से जायद गोश्त को FGRF ने मकामी आशिकान रसूल के 10,000 से जायद खानदानों में तकसीम करने का सिलसिला किया। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी दावत इस्लामी के तहत होने वाले दीनी फलाही कामों में हिस्सा लीजिए और अजर सवाब कमाइए। मदनी खबरों का इख्तिताम यहीं करते हैं। मज़ीद मदनी न्यूज़ देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए। दावत इस्लामी की दीनी एक्टिविटीज़ की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए news.dawatislami.net और दावत इस्लामी की मदनी खबरें व्हाट्सएप पर हासिल करने के लिए QR कोड स्कैन कीजिए। नाज़रीन, 2 जून के नेक अमाल का जायज़ा लेना ना भूलें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम। दीन का पैगाम सारी दुनिया के नाम, ये दीन का पैगाम सारी दुनिया के नाम, रहमत खुदा की है खबर है ये आम, रहमत खुदा की है खबर है ये आम। इंसानों की तरह जानवरों